بلدی آخری انتخابی جلسہ ہے اور پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل انتخابی جلسے اور پیدل دورے اور گروپ میٹنگز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور میرے مجلسی رفقا نے پوری کوشش کی کہ آپ کے گھر گھر تک جا کر فردن ہر ایک سے ملاقات کی جا سکے تاکہ آپ کو ترغیب دے سکیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ راتوں میں گروپ میٹنگز کا انعقاد عمل میں لایا گیا، بالمشافہ گفتگو کی گئی، جلسوں سے مجلس کے معزز اراکین نے، مقررین نے مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ اب 30 تاریخ کے دن حق رائے دہی کا دن ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف کوئی نئی بات نہیں بیان کرنا چاہوں گا، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر صرف اس بات کی التجا کروں گا کہ اس پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہندوستان کی تاریخ کے یہ منفرد انتخابات ہیں، اور اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم اس ملک کو، اس ملک کی قیادت کو، اس ملک کی بھاگ دوڑ کو ہم ایسے شخص کے حوالے کرنے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے سیکولرزم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دے گا، جو 35-40 سال RSS سے وابستہ رہا، جو RSS کی سوچ میں، RSS کی آئیڈیالوجی میں جس کو ڈھالا گیا، ایسا شخص ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ کیا آپ اور ہم اس بات کو برداشت کریں گے میرے عزیز دوستوں کہ 30 تاریخ کے دن اگر آپ نے ذرا سی بھی کوتاہی کی، ووٹ ڈالتے وقت، یا پھر آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اس لیے کہ ہم ایسے شخص کو موقع دیں گے جو بحیثیت وزیر اعلیٰ گجرات کے نہ صرف ناکام ثابت ہوا بلکہ وہ ان تمام لوگوں کو شے دیا، ان کے حوصلے بلند کیے جنہوں نے 2002 میں گجرات کی سرزمین کو معصوم لوگوں کے خون سے لال کیا۔ ایک چیف منسٹر رہتے ہوئے اس نے اپنے دستوری اختیارات کو استعمال نہیں کرتا اور آنکھ بند کر لیتا ہے۔ عزیز دوستو، ہندوستان کا وزیر اعظم ایسا شخص نہیں بن سکتا جس کی وجہ سے گجرات ہو، نروڈا پاٹیا ہو، احمد آباد ہو، یہاں پر تباہی و بربادی مچا دی گئی۔ کیا ہم ہندوستان کا وزیر اعظم ایسے شخص کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ملک پیٹ کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب گجرات کے مظلوم عوام اس سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو ریلیف کیمپ پہ رہنے دو، ہم واپس اپنے گھر کو نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارے گھر جل گئے، ہم واپس اپنے بستیوں کو نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ہم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، تو یہی شخص نے اپنی ایک عوامی جلسے میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے لیے ریلیف کیمپ اس لیے چلائیں کہ تم دو اور تمہارے 25 کے لیے، کہ ہم ریلیف کیمپ اس لیے چلائیں کہ تمہارے پروڈکشن سینٹر بن جائیں۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے۔ کہ ہم اس شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے دیں گے؟ عزیز دوستو، اگر 30 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال نہیں کریں گے، یا پھر آپ الیکشن کی اہمیت کو نہیں سمجھ کر اپنے گھر میں آرام کرنا پسند کریں گے،
کیا آپ ایسے شخص کو موقع دیں گے جس نے کہا تھا کہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اگر آپ 30 تاریخ کو مجلس کے حق میں ووٹ اپنا نہیں دیں گے تو کیا آپ ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننا پسند کریں گے جس ریاست کا یہ چیف منسٹر ہے، اس ریاست کے 10% IPS آفیسر جیلوں میں ہیں؟ ACP انسپیکٹر نہیں بلکہ 10% IPS آفیسر IPS آفیسر جیلوں میں ہے۔ ملک پیٹ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اگر مجلس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو کیا آپ ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانا چاہیں گے جس کی وجہ سے کئی معصوم لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا؟ میں ملک پیٹ کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے مجاہد سلیم کی اس شہادت کو بلا دیا؟ وہی نریندر امین جس نے اس معصوم بچے پر گولی چلائی تھی، اور وہ DG ونزارا کے ماتحت کام کرنے والا، آج ونزارا اور نریندر امین دونوں جیلوں میں ہیں گجرات کے۔ مگر کیا آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے مجلس کے حق میں؟ کیا آپ ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانا پسند کریں گے میرے عزیز دوستو، جس نے اپنی ہی جماعت کا ایک حرین پانڈیا اس کا قتل ہوا، اس کے قاتل آج تک نہیں ملے، اور اس قتل کے لیے حیدرآباد کے نلگنڈا کے 16 بچوں کو گرفتار کر کے 5.5 سال جیلوں میں رکھا گیا، کسی کو 6 سال، اور جب کورٹ نے ان کو بری کر دیا تو کیا ان بچوں کی جیل میں صحبتیں برداشت کرنا، کیا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے جمہوری انداز میں؟ وہ جو A1 اصغر علی جس کو بنایا گیا، وہ جیل میں 6 سال سڑتا رہا، اس کی ماں کو کینسر ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسی شخص کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا ملک پیٹ کی عوام اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گی ایک وقت کے ظالم کے خلاف، ایک وقت کے فرعون اور نمرود کے خلاف، جس نے ملک پیٹ کے جید عالم دین عبدالقوی کو گرفتار کر کے پوٹا جیسے قانون میں گرفتار کر کے سابرمتی جیل میں قید کر دیا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا ملک پیٹ کی عوام مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرے گی اس شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے سے روکنے کے لیے جو گجرات میں مسلمانوں کو، اقلیتوں کو پری میٹرک اسکالرشپ دینے سے انکار کرتا ہے؟ کیا آپ اس شخص کو وزیر اعظم بنانے سے نہیں روکیں گے میرے عزیز دوستو جو گجرات میں اقلیتی کمیشن نہیں بناتا؟ کیا ملک پیٹ کی عوام مجلس کے حق میں ووٹ نہیں دے گی تاکہ ہم BJP کو شکست دے سکیں، جس نے احمد آباد میں ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کے تحت احمد آباد کے 40% آبادیوں پر اس قانون کا اطلاق کیا کہ کوئی نہ گھر خرید سکتا نہ گھر بیچ سکتا؟ جاگو میرے دوستو، جاگو میرے نوجوانوں، دیکھو آج گجرات میں ہم کو دھمکایا جا رہا ہے کہ شام تک گھر خالی کر دو ورنہ بجرنگ دل کا نام لکھ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، سہراب الدین کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ مافیا تھا، مگر اس کا قتل بھی ناجائز۔ مگر بتاؤ کوثر بی کو کیوں مارا گیا؟ سہراب الدین کی بیوی کو اجتماعی عصمت ریزی کوثر بی کی، پھر اس کو ڈرگز دے کر بے ہوش کر کے اس سے قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ چیف منسٹر یہی شخص تھا۔ کیا آپ ایسے شخص کا ساتھ دیں گے امیت شاہ جس کے خلاف 3 قتل کے مقدمے؟ کیا ہم ایسی جماعت کو شکست نہیں دے سکتے میرے دوستو جو ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہے ایکسا سول کورٹ کے نام پر؟ کیا آپ اپنی شریعت میں مداخلت کو پسند کریں گے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ بغیر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ لوگ جس جگہ پر 500 سال بابری مسجد تھی وہاں پر یہ لوگ مندر تعمیر کر لیں؟ کیا آپ پسند کرتے میرے عزیز دوستو کہ ہمارے مدرسوں میں لوگ مداخلت کریں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، نہیں پڑھتے کہ کیسے BJP کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو ووٹ نہیں دیے تو پاکستان جانا پڑے گا؟ یہ جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ یہ شخص یاد رکھو، اگر ہندوستان کا خدا نخواستہ وزیر اعظم بنے گا تو یہ 1933 کی تاریخ کو دہرایا جائے گا، یہ دوبارہ ایڈولف ہٹلر ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا۔
میرے عزیز دوستو، ہم کو اپنے ملک کو بچانا ہے۔ سنگھ پریوار پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے، اور دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی معیشت کمزور ہے، ہندوستان کا جی ڈی پی گر گیا، ساری دنیا کا جی ڈی پی گر گیا، ساری دنیا میں اکانومک پالیسی سب کی کمزور ہے، مگر یہ لوگ یہ تاثر دے رہے۔ بتائیے عزیز دوستو، 30 تاریخ ہم تمام کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر غور نہیں کریں گے اور غفلت کا شکار ہو جائیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہ حیدرآباد کو بچانا ہے تو مجلس کو ہٹانا ہے۔ عزیز دوستو، حیدرآباد میں ہماری ایک پہچان ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، سارے ہندوستان میں اگر کوئی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو ہمارے اتحاد کی طرف دیکھتا ہے کہ ہاں، حیدرآباد کے ہمارے غیور لوگوں نے اپنے ایک مرکز سیاسی کو مضبوط کیا، مجلس اتحاد المسلمین کو۔ ہر کوئی آ رہا ہے، مدھیہ پردیش کا چیف منسٹر آتا ہے بی جے پی کا، کہتا ہے مجلس کو ہٹاؤ۔ بی جے پی کی لوک سبھا میں پارلیمانی اپوزیشن لیڈر محترمہ سشما سوراج آتی ہے، کہتی ہے مجلس کو ہٹاؤ۔ میرے عزیز دوستو، مجلس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ جماعت آپ کی ہے، یہ آواز آپ کی ہے، یہ پہچان آپ کی ہے۔ اگر ہم اپنے نمائندوں کو تلنگانہ کی اسمبلی میں اور لوک سبھا میں نہیں بھیجائیں گے تو کون ان سے مقابلہ کرے گا؟ یہ بربادی کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہندوستان کا، یہ ہندوستان کو تبدیل کرنے کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بمبئی کا ایک سٹنگ پولیس کمشنر اپنے پولیس سے استعفا دے کر بی جے پی کا الیکشن لڑ رہا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ وقت اتحاد کا ہے۔ نوجوانوں، تم کو آگے بڑھنا ہے، اپنی جماعت کے لیے آپ تمام کو کام کرنا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 سال میں ملک پیٹ میں ترقیاتی کام نہیں انجام پائے۔ ہر محلے میں، ہر گلی کوچوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی پر ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ خود اس وارڈ میں 3 کروڑ کی لاگت سے انڈر برج تعمیر ہو رہا ہے، یقیناً اس میں دیری ہو رہی ہے، مگر انشاءاللہ جب یہ کام پورا مکمل ہو جائے گا، یہ نعمت ثابت ہوگا ٹریفک کے کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ 30 اپریل کو اپنا ایک ووٹ استعمال کریے۔ آپ ہرگز اس غفلت کا شکار مت رہیے کہ مقابلہ نہیں ہے۔ میں یقیناً خیر مقدم کیا ہوں دل کی گہرائیوں سے ان تمام تیلگو دیشم کے لیڈروں کا جنہوں نے تیلگو دیشم سے استعفا دے کر مجلس میں شمولیت اختیار کی، مگر آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آر ایس ایس زمین کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے۔ دیگر ریاست کے آر ایس ایس کے لوگوں کو لا کر ملک پیٹ میں اتارا گیا، یہ گھر گھر جا کر نفرت کا پیغام پھیلا رہے ہیں، یہ گھر گھر جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو ختم کرو، ایک ہو جاؤ۔ جب وہ ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے؟ میں ملک پیٹ کے ہمارے عیسائی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ، یہ آپ کے بھی دشمن ہیں آر ایس ایس، یہ آپ کے بھی دشمن ہیں، آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، مجلس آپ کی جماعت ہے۔ میں دلت بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ مجلس کا ساتھ دو، ہم مل کر سنگھ پریوار کو شکست دیں گے۔ ہر جگہ یہ لوگ زہر افشانی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تقریر کے الفاظ دہرانا میری عادت نہیں ہے، تقاریر کو دہرانا میری عادت نہیں ہے، مگر حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ 30 اپریل کا دن ہمارے لیے نہایت ہی اہم دن ہے۔ آپ کو نکلنا پڑے گا اپنے گھر سے، آپ کو اپنے بلڈنگ کے فلیٹ سے اترنا پڑے گا، آپ کو اپنے عالیشان بنگلوں سے نکلنا پڑے گا، 1.5 گھنٹہ آپ کو قربانی دینا پڑے گا، پولنگ بوتھ کو جانا پڑے گا، پتنگ کے نشان پر 2 بار اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لیے آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ یہ جماعت آپ کی ہے میرے عزیز دوستو، 56 سالہ اس جماعت کی عظیم خدمات آپ کے سامنے ہیں۔ اس جماعت نے جو اساسے قائم کیے یہ تمام کے تمام قوم اور ملت کے ہیں۔ یہ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، دارالسلام، اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل، یہ تمام آپ کے ہیں۔
یہ عظیم شان ریکارڈ مجلس اتحاد المسلمین کا ہے. یقیناً ملک پیٹ میں اور ترقیاتی کام کروانا ہے. میں آپ تمام سے دبن گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ایک اردو اخبار مجلس کی شکست کے لیے کوشش کر رہا ہے، مگر ان کی دوغلی پالیسی آپ دیکھیے. ان کی دوغلی پالیسی کو آپ دیکھو کہ نریندر مودی کا اشتہار نہیں چھاپتے مگر لوگوں کو ترغیب دے رہے مجلس کے خلاف ووٹ دو. مجلس کے خلاف اگر ووٹ دیں گے ملک پیٹ میں یا حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ میں یا چندرائن گٹے میں یا خودپورے میں تو فائدہ بی جے پی کو ہوگا، فائدہ نریندر مودی کو ہوگا. یہ اردو اخبار کی پالیسی. ایڈیٹر صاحب الیکشن ہار گئے 5 سال پہلے، بلند مانگ دعوے کیے تھے میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، الیکشن ہارنے کے بعد نظر نہیں آئے. میرے عزیز دوستو، جماعت کو مضبوط کرو، آپ جماعت کا ساتھ دیجئے، اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریے. اور 30 تاریخ کے دن میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو پیدا کر دے، اور ہم تمام 30 تاریخ کو اپنے اپنے پولنگ بوتھ کو جائیں. لاکھوں کی تعداد میں جائیے میرے عزیز دوستو. 2002 کو یاد کرو. کم سے کم جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے تم ان کی زبان تو بنو. جو حیدرآباد کے بچے جیلوں میں سڑتے رہے 6 سال، تم کم سے کم ووٹ ڈال کر ایک 5 منٹ کے لیے ان کی تکلیف تو محسوس کرو. تم نہیں جانتے کتنی تکلیف اور کرب میں ان لوگوں نے زندگی گزاری. جو لوگوں نے اپنے ہمدردوں کو کھو دیا، جو بچے یتیم ہو گئے، آج تمہارے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ان کو جواب دو. بتاؤ ان لوگوں کو کہ ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں مودی کامیاب ہو سکتا ہے مگر یہ حیدرآباد کی غیور سرزمین ہے، یہاں پر قاتل کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، یہاں پر ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا. گجرات جلا تو سب سے زیادہ امداد یہاں سے گئی. آؤ اٹھو نوجوانوں، اپنے اتحاد کی ایک بے مثال دو، سارے دنیا کو بتا دو کہ یہ ہمارے اتحاد کی مثال ہے کہ ہم ایک ہیں، اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کو دیں گے. آج اٹھو نوجوانوں، اپنے اپنے ووٹ کو استعمال کرو. میں بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ یقیناً آپ بزرگ ہیں مگر آپ کا دل جوان ہے، آپ کا جذبہ جوان ہے، آپ کا جوش جوان ہے. آؤ ہم نوجوانوں کی سرپرستی کرو. میری آواز اگر ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کی جا رہی ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کوثر بھی تم کو پکار رہی ہے. عشرت جہاں 18 سال کی بیٹی تمہاری بیٹی تھی جس کو روڈ پر گولیاں مار کر پھینک دیا گیا کہ لشکر طیبہ کی ایجنٹ ہے. آؤ ان لوگوں کی آواز بنو، ان لوگوں کی آواز بنو، ان لوگوں کے لیے انصاف کرو. اگر ایک قاتل ہندوستان کے اقتدار پر بیٹھے گا تو بتاؤ کیا انصاف ہوگا اس ملک میں. اس ملک کو بچانا ہے میرے عزیز دوستو. اپنی جماعت کو مضبوط کرو تاکہ کوئی لڑنے والا ہو، کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی ان کی آنکھ میں ڈال کر ان سے کہہ سکے کہ تو ظالم ہے، تو ظالم ہے. ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ تیلگو دیسم بی جے پی کا الائنس نہیں ہے، یہ بربادی کا الائنس ہے. ان کو شکست دینا ہے. ملک پیٹ میں دونوں ووٹ مجلس کو اور دیگر اسمبلی حلقے جات میں پوری کوشش کرو کہ وہاں پر بی جے پی تیلگو دیسم ہارے. بولو اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ ایک ایک ووٹ کا استعمال کرو. 30 تاریخ کو نکلو اور ہراؤ ان لوگوں کو. بدترین شکست اللہ ان لوگوں کو دے. یہ ظالم ہے، یہ وقت کا فرعون ہے، یہ وقت کا نمرود ہے جس نے ہمارے اس کی آنکھوں کے سامنے ہماری تباہی اور بربادی پر مسکراتا رہا. میرے عزیز دوستو، متحد ہو اور اتحاد پیدا کرو. ایک جوش اور جذبے کے ساتھ صبح کی فجر کی نماز کے بعد پورے افراد خاندان کو لے کر اپنے پولنگ بوتھ کو جاؤ، کیونکہ اس بار خواتین کا علیحدہ بوتھ نہیں ہے، ایک ہی بوتھ ہوگا جس میں سب مل کر ووٹ ڈالیں گے. اور اپنے ساتھ سیل فون لے کر مت جائیے. سیل فون کی اجازت نہیں ہے. 1.5 گھنٹے کے لیے سیل فون گھر پہ چھوڑو. اپنے تمام ماں باپ کو، رشتہ داروں کو لے کر جاؤ، ووٹ ڈالو اور کثرت سے دعا کرو. میرے بھائی، یقیناً جب یہ ہاتھ اٹھیں گے رب العالمین کی بارگاہ میں
تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا. اللہ سے کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اہل دل ہیں، اسد الدین اویسی تم سے بھیک مانگ رہا ہے کہ اس ملک کو بچا لو. اگر ایک ظالم اس ملک کے اقتدار پر بیٹھ جائے گا یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. میں ڈرانے کے لیے، ووٹ کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ گواہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہوگا ہمارے ملک کے لیے. یہ شرمندگی ہوگی تمام ہندوستان کے عوام کے لیے کہ ایسا شخص جس نے ہندوستان کے بدترین فسادات کو دیکھا آج وہ اقتدار پر جائے گا تو نہیں، یہ جمہوریت نہیں ہوگا، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستو، ایک جماعت آپ کی ہے، اس کو مضبوط کرو. آج مقابلہ راست ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے. ہم کو اپنے ووٹوں سے اپنی جماعت کو کامیاب کرنا. جن کو مجھ سے اختلاف ہے رکھو مجھ سے اختلاف. نہ تمہاری اہمیت ہے نہ میری اہمیت ہے، اہمیت ان لوگوں کی ہے. نہ میری شخصیت عوام سے بڑھ کے ہے نہ تمہاری شخصیت بڑھ کے ہے. ارے عوام ہے تو ہم ہیں. آؤ اختلافات کو بالائے طاق رکھو، ایک ہو کر 30 تاریخ کے دن اپنے پولنگ بوتھ کو جاؤ. ہم نے انتخابی مہم چلائی میرے دوستو، جلسے کیے، پیدل دورے کیے. اللہ جانتا ہے جتنی طاقت اسد الدین اویسی کے پاس تھی میں استعمال کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں، اور زندگی کی آخری سانس تک لڑتا رہوں گا. مگر آج فیصلہ تم کو کرنا ہے. میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو سکتے، شاید میری آواز ختم ہو جائے تم کو ترغیب دیتے دیتے، مگر اللہ تمہارے دلوں کو موڑ دے، اس بات کی دعا کرتے رہتا ہوں کہ اپنا ووٹ استعمال کرو، اپنی جماعت کو کامیاب کرو، اپنے اتحاد کی مثال دو ساری دنیا کے سامنے. یہ مثال ہم دیں گے تو حوصلہ بلند ہوگا اور حوصلے پست ہوں گے سنگ پریوار کے. یہی چند گزارشات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن اپنا ایک ایک ووٹ کو استعمال کرو اور اپنی جماعت کو کامیاب کرو، اور سنگ پریوار اور RSS کو بدترین شکست اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب مل کر اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. جائیے صبح فجر کی نماز کے بعد اور پولنگ بوتھ پر لائن بنا کر پرامن طریقے سے اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. شکریہ. اللہ حافظ.